الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور سوالات آج بھی ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں۔ ناہید جاوید ہیں کاموں کی سے، پہلا سوال ان کا شامل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں حضرت جی، اگر کوئی آدمی مال حرام سے گھر یا کوئی جائیداد بناتا ہے اور پھر کسی لمحے اگر اس کو خیال آ جائے کہ اس نے غلط کیا اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، جبکہ بچوں کی پرورش بھی اس نے رزق حرام سے کی ہو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے اور یہ ہماری آج کی ضرورت اور وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ حرام لیا، اس سے گھر بھی بنایا، بچے بھی پالے، اللہ نے توفیق دی، توبہ کر لی، تو اب اس توبہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے اور آئندہ غلطی نہ کی جائے۔ صحیح۔ توبہ محض ایک لفظ نہیں ہے، توبہ ایک عمل کا نام ہے کہ جو غلطی ہو چکی ہے اس کا اگر ممکن ہے تو ازالہ کیا جائے اور آئندہ اسے دہرایا نہ جائے۔ اب مال لے لیا تو یہ تو بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں سے لیا۔ توبہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ان لوگوں کو واپس کریں۔ ممکن نہیں ہے، بندے مر گئے، زمانہ گزر گیا، وہ بدل گیا، ایک آفیسر ہے کہیں سے رشوت لی، وہ کہیں اور چلا گیا، عید گزر گیا، تو پھر اتنی رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کا ثواب ان کو دے جن کا مال تھا، صحیح، بالکل صحیح۔ اور آئندہ لینے سے باز آ جائے تو اللہ قبول کرنے والا ہے، اس کا ازالہ ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ اگلا سوال ہے جی، مدثر خان صاحب ہیں، انہوں نے اپنے شہر کا نام نہیں لکھا۔ یہ کہتے ہیں قبض اور بسط کی حقیقت کیا ہے، اور اگر کوئی شخص ان میں گرفتار ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ قبض اور بسط دراصل صوفیاء کی اصطلاحات ہیں۔ اچھا، جو اس شعبے میں لوگ ہیں یہ ان سے متعلق ہے جو عمومی استعمال ہوتی ہے۔ صحیح۔ قرآن کریم نے اسے دنیاوی نعمتوں پہ بھی استعمال کیا ہے۔ یبسط لمن یشاء من رزقہ ویقبض، جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں فراخی کر دیتے ہیں، جب چاہتا ہے تو اس میں تنگی کر دیتے۔ یعنی بندہ محنت کرنے کا مکلف ہے، نتائج اور ثمرات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ سارا سال محنت کرتا ہے، فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے، اس پر طوفان آتا ہے، اولے برستے ہیں، تباہ ہو جاتی ہے، اس کے بس میں تو کچھ نہیں۔ بالکل صحیح۔ نتائج اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو قرآن نے اسے دنیاوی امور پہ بھی استعمال کیا ہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں تو کسی شعبے میں تنگی بھیج دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں فراخی بھیج دیتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، اللہ جب کسی کو آزمانا چاہتا ہے تو اس پر بہت مہربانیاں، بہت رزق، بہت وسائل، بہت عہدے دے دیتا ہے، اور پھر آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اس میں عظمت الہی کو یاد رکھتا ہے یا اپنی مرضی کرتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، کسی کو اس طرح آزماتا ہے کہ اس پر چیزوں کی تنگی بھیج دیتا ہے، ملازمت نہیں ملتی، صحت خراب ہو گئی، روزی تنگ ہو گئی، پیسے نہیں ہیں، اب وہ اللہ ہی سے امید رکھتا ہے یا دوسرے دروازوں پہ چلا جاتا ہے؟
تو دنیاوی امور میں قرآن کریم نے اسے اس میں استعمال، اس میں مبتلا ہونے کی بات نہیں کہ کوئی قبض میں مبتلا ہو گیا، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، یعنی مبتلا تو یہ ہے کہ کوئی ہماری وجہ سے، وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوتا۔ ہو صحیح، سکتا ہے کسی بہت نیک آدمی پر بھی تنگی بھیج دے، ہو سکتا ہے کسی بدکار کو حکومت دے، بالکل ٹھیک، بالکل یہ صحیح، اس کے فیصلے یہ اس ہیں۔ کے ہاتھ میں۔ بندے کے ذمے ہے کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرے، اور صوفیاء اسے استعمال کرتے ہیں جو منازل قلبی اور روحانی اور باطنی ہوتے ہیں۔ جہاں کسی کی منزل ترقی سے رک جائے اسے قبض کہتے ہیں، صحیح، بالکل ٹھیک، لیکن وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اور جب اس میں روانگی آ جائے، کشادگی آ جائے تو وہ اسے بسط بسط کہتے ہیں۔ لیکن قبض و بسط ہر حال میں اس کا وہ مجاہدہ جو ہے صوفی کا وہ جاری رہتا ہے۔ وہ جتنے نوافل پڑھتا ہے، جتنے ذکر کرتا ہے، جتنے مراقبات کرتا ہے، جتنی تسبیحات پڑھتا ہے، وہ اپنا کردار اس کا قائم رہتا ہے، نتائج میں قبض ہوتی ہے صحیح، یا بسط بالکل ہوتی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، اور یہ قبض جو ہے یہ بسط کے لیے من جانب اللہ ضروری ہے۔ اچھا، انسانی روح جو ہے وہ بھی اپنے منازل میں ایک جگہ پاتی ہے، پھر اس میں استعداد ہونی چاہیے اسے برداشت کرنے کی، بالکل اسے ٹھیک، پختہ کر کے آگے جانے کی۔ آپ یہاں سے چلتے ہیں تو ایک جگہ ایک شہر پہنچتے ہیں تو وہاں 2 راتیں ٹھہر جاتے ہیں کہ بڑا لمبا سفر تھا، کار میں آئے، بس میں آئے، جہاز میں آئے، تھک گئے ہیں، جیٹ لیگ ہو گیا ہے، 2 راتیں آرام کر لیں پھر اگلا سفر شروع کریں گے، تو یہ قبض ہو گئی سفر میں کہ آپ رک گئے، صحیح، ٹھیک، اگلے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو من جانب اللہ جب قبض آتی ہے تو اس کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، اور جب وہ بست بھیجتا ہے تو اس کی ضرورت ان چیزوں کو وہ خود ان کا انتظام کرتا ہے، مینیج کرتا ہے، وہ خود بہتر جانتا ہے۔ بالکل ٹھیک، انسان بہرحال مکلف ہے کہ اللہ کی اطاعت میں پوری دل جمی سے لگا رہے۔ ہمارے ہاں یہ غلط یہ ہو گیا کہ یہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ پر قبض آ گیا۔ یہ قبض نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے، بالکل صحیح ہے، یہ تو اپنی غلط یہ حرکت ہے نا، نافرمانی ہے۔ یہ نمازیں بالکل پڑھنے صحیح لگ گئے ہے، تو کہا بست آ گئے، یہ نہیں ہے۔ قبض میں بھی اطاعت اتنی ہی ضروری ہے جتنی بست میں ضروری ہے۔ بالکل قبض ٹھیک، میں آزمائش یہ ہوتی ہے کہ مشکل آ گئی، اب اللہ ہی کی عبادت پہ قائم رہتا ہے یا دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے۔ جب بست آتا ہے، کشادگی آ گئی تو پھر بگڑ جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، یا پھر بھی بندہ ہی بنا رہتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، قدم قدم پہ امتحان تو ہے، یہ من جانب اللہ ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، تو ہمارے ہاں اب یہ جو انہوں نے پوچھا ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے یہ لوگ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جب نمازیں چھوٹ گئیں تو یہ جی قبض ہے، یہ قبض نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، قبض یہ ہے کہ نماز سے جو کیفیت آپ کو ملتی تھی وہ آج کل وہ نہیں مل رہی۔ صحیح، نماز اسی خشوع سے پڑھ رہے ہیں، وہ لذت نہیں رہی تو وہ آزماتا ہے کہ یہ لذت کے لیے پڑھتا ہے یا میرے لیے پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، تو بالکل یہ صحیح، قبض و بسط اس کی طرف سے ہے، اور وہ کیفیات میں اور درجات میں ہوتا ہے، اعمال میں نہیں۔ نہیں ہوتا، اعمال جہاں چھوٹے وہاں قبض نہیں، نافرمانی۔ نافرمانی، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ فریحہ اسلم ہے ٹوبہ ٹیکسنگ سے، ان کا سوال ہے کہ لفظ مراقبہ کا مطلب کیا ہے؟ آج کل جگہ جگہ مراقبہ حال کھلے ہیں، ایک صوفی اور ایک عالم کے مراقبہ میں کیا فرق ہے؟ مراقبہ کرتے ہی صوفی ہے۔ ٹھیک ہے، مراقبہ رقبہ سے ہے، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گردن جھکا کر متوجہ ہو کر بیٹھنے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ صحیح، صوفیاء جو مراقبہ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے، وہ سارا قرآنی آیات کے مطابق ہوتا ہے، لطائف سے شروع ہو کر آخری تک، جہاں تک کسی کو اللہ لے جائے، سب قرآنی آیات کی کیفیات ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ہر بات کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ ایک بندہ آپ سے بات کرتا ہے، اس میں کوئی ایسی گالی ہے یا کوئی خلاف عزت ہے تو آپ بھڑک اٹھتے ہیں کہ تو اس نے چند لفظ ہی کہے، آپ اس کی جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ صحیح، یہ جو آپ پر آئی ہے کیفیت تھی۔ ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، آپ کھلکھلا کر ہنس دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، وہ چند لفظ ہی اس نے کہے، اس کی جو کیفیت آئی اس نے آپ کو
جب آیات الہی کی کیفیت آتی ہے، یہ آیت کرم کی پڑھی تو مسرت آئی، آیت غضب کی پڑھی تو خوف آیا، یہ جو کیفیات ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے مراقبات ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ قرآن کو سننا دماغ سے سمجھنے کے لیے مراقبہ نہیں ہے، قرآن کو سمجھ کر ان کیفیات دل محسوس کرتا ہے، دماغ نہیں۔ صحیح۔ تو کیفیات کو پانے کے لیے متوجہ ہو کر ہر طرف سے کٹ کر بیٹھنا، عموماً مراقبے میں بتیاں گل کر دیتے ہیں، آوازیں بند کر دیتے ہیں، خاموشی سے، سکون سے۔ مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصد کی طرف کلی طور پر متوجہ ہونا، کوئی اس میں ڈسٹربنس نہ ہو، صحیح، اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب اس کی نقل دیکھیں، ہر قیمتی چیز کی نقل ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات سب سے عظیم ہے، کتنے لوگوں نے خدائی دعوے کی؟ نبوت مخلوق میں سب سے عظیم رتبہ ہے، کتنے لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کی؟ ولایت اور مراقبات بہت عظیم نعمت ہے، اس کی نقل آ گئی۔ یہ مراقبہ کرو تو ٹانگ کا درد ٹھیک ہو جائے گا، یہ مراقبہ کرو تو سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے مراقبہ اور یوگا کو ساتھ ساتھ ملا دیا ہے۔ تو جو طبقہ دین سے محروم ہے وہ ان چیزوں کو مادی فوائد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جس کو دین نصیب ہے وہ اسے قرآن فہمی اور قرآنی کیفیات پانے کے لیے، سب سے پہلا مراقبہ احدیت ہے، اس میں آیت پڑھی جاتی ہے وحدہ لا شریک لہ۔ صحیح۔ توحید کی ایک کیفیت دل میں، دل مانے کہ وہ واحد ہے لا شریک۔ دوسرا مراقبہ معیت، وَهُوَ مَعَكُمْ، قرآنی آیت ہے، وہ معاکم ہے، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارا۔ اب اس کی کیفیت دل میں آئے، دل محسوس کرے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، یہ مراقبہ ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اب جب اس کی نقل بنا لی گئی تو نقل مطابق اصل تو نہیں ہوا کرتی، تو پھر اسے دنیا پہ لگا دیا۔ یہ مراقبہ کرو گے تو گردن کا درد ٹھیک ہو جائے گا، یہ مراقبہ کرو گے تو پاؤں کا علاج ہو جائے گا۔ یہ تو وہ جو ہندوؤں کا یوگا تھا اسے اس سے مکس کر کے مراقبہ حال بنا دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس میں سرخ و سفید سجا دیے گئے، سرخ رنگ کو دیکھو گے تو یہ تصور کرو، سبز کو دیکھو گے تو یہ تصور کرو۔ تو صحیح، یہ سب اس کی نقلیں ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر یہ انسان کو احساس رہنے لگے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ اسی طرح تیسرا مراقبہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ ابتدا ہے صحیح، کہ میں اس کی شاہ رگ سے بھی قریب۔ اب اسے محسوس کرے اپنے اندر کہ واقعی میرا اللہ شارک ہر شے سے قریب تر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ صوفیاء کے مراقبہ، مراقبہ، اور یہ حاصل کرنے پڑتے ہیں، یہ سینہ بسینہ آتے ہیں، یہ بارگاہ رسالت سے تقسیم ہوتے ہیں۔ جس طرح ظاہری علوم قرآن سے لے کر ساری حدیث، ساری سنت حضور سے تقسیم ہوئی لوحہ مبارک سے، اسے علم ظاہر کہتے ہیں۔ صحیح، جو کیفیات حضور سے تقسیم ہوئی کہ جس سے زیارت یا صحبت نصیب ہوئی، صحابی ہو گیا، صحابی کے پاس جو بیٹھا تابعی ہو گیا، تبع تابعی، تو یہ درجات ہیں، کیفیات ہیں روح کی، باطن کی، قلب کی۔ بالکل صحیح۔ تو مراقبات کیے جاتے ہیں ان کیفیات کو پانے کے لیے کسی ایسے شخص کے ساتھ مل کر جس کے وجود میں وہ نعمت ہو، جس نے حاصل کی ہو، اور پھر اسے استعداد ہو آگے تقسیم کرنے کی بھی۔ صحیح، یہ دو شرطیں ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ پھر اس کے پاس بیٹھ کر مراقبہ کیا جائے تو پھر وہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے کچھ اور سوالات ہیں وہ بھی شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوسچن کے آپشن پہ جا کے آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almurshid.tv میں آپ کو حضرت جی کی تفاسیر اردو میں اور آپ کا جو پنجابی بیانیہ ہے وہ بھی ملے گا، اور بہت کچھ اس کے اندر آپ کو حضرت جی کی ذات سے متعلق اس ویب سائٹ کے اندر بہت کچھ ملے گا۔ آپ اس کو سرچ کیجئے گا اور اس سے فائدہ اٹھائیے گا۔
ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی، اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. حمیرہ فرحت ہیں لاہور سے. یہ کہتی ہیں کہ میری والدہ وفات سے چند ماہ پہلے نماز بھول جاتی تھیں اور وفات سے کچھ ہفتے قبل تو نماز پڑھنے کا ہوش بھی نہ رہا. ہم ان کی نمازوں کا کفارہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ جو لوگ مسلسل نمازیں پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں، جب انہیں کوئی بیماری یا عارضہ آ جائے اور وہ چھوٹ جائے تو من جانب اللہ ان کا وہ اجر قائم رہتا ہے، گویا وہ کر ہی رہے ہیں. صحیح. چھوڑے نہیں، مجبوری سے چھوٹ جائے تو اللہ انہیں وہ اجر عطا کرتا رہتا ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ نمازیں میری چھوٹیں، آپ اس کا علاج کیا کریں، یہ کوئی معقول سی بات نہیں ہے. آپ نمازوں کا مداوع نہیں کر سکتے. نمازیں ان کی تھیں چھوٹیں، اگر وہ زندگی میں پڑھتی تھیں اور بیماری میں چھوٹ گئیں تو اللہ انہیں وہی اجر دے گا جو وہ زندگی میں کرتی تھی. آپ ان کے لیے صدقہ کریں، خیرات کریں، نیک کام پہ پیسے، اس کا ثواب انہیں ایصال ثواب. ویسے بھی ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ انہیں ایصال ثواب کیا جائے، تلاوت کر کے کیا جائے، تسبیحات پڑھ کے کیا جائے، صدقہ خیرات کر کے اس کا ثواب انہیں ایصال ثواب کیا جائے. تو رہی بات کہ جو لوگ نمازی تھے اور بیماری میں یا ہوش نہیں رہا، چھوٹ گئی، تو اللہ انہیں وہ اجر دے گا، وہ انہیں وہ ویسے ہی نمازی شمار کیا جاتا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. اور جن کی ویسے چھوٹ گئی، انہوں نے جان کے چھوڑی تو اس کا الگ بات ہے. اب اس کو آپ کفارہ کیا دیں گے؟ بندہ خود پڑھتا ہی نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. حضرت جی، اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پروفیسر زہرا طارق ہیں کراچی سے. یہ کہتی ہیں کہ میری ایک اسٹوڈنٹ خود کو غیر مسلم کہتی ہے، لیکن ربیع الاول یا کسی اور اسلامی موقع پر تقریری مقابلہ میں اسلام کی حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور تعلیمات کا یوں بھرپور اظہار کرتی ہے کہ اول انعام پا لیتی ہے. اگر وہ یہ سب جانتی ہے تو پھر ماننے میں کیا چیز مانے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی، جاننے اور ماننے میں بعد المشرقین ہے، رات اور دن کا فرق ہے. صحیح. جاننا بالکل اور بات ہے، ماننا بالکل اور بات ہے. جانتے ہم دنیاوی چیزوں کے بھی ہیں، یہ صحت کے لیے مضر ہے، وہ کھا جاتے کہ مزیدار ہے. صحیح. ہمیں بار بار بتایا بھی جاتا ہے، اشتہار بھی آتے ہیں. تمباکو کو لے لیجئے، اشتہار آتے ہیں، سموکنگ کلز، سموکنگ کاز کینسر. ہم پیتے ہیں. صحیح. جانتے تو ہیں، مانتے نہیں ہیں. جاننا الگ بات ہے، ماننا الگ بات ہے. جاننا جب تک دماغ میں رہے وہ خبر ہوتا ہے. صحیح. صحیح. دماغ میں بہت سی باتیں جمع کر لینا یہ خبر ہوتا ہے. سارا علم لوگوں کے پاس خبر کے درجے میں، علم کے درجے میں نہیں ہے. علم وہ ہوتا ہے جس پر عمل ہو. صحیح. اگر وہ دل میں اتر جائے تو علم بن جاتا ہے، بندہ اس پہ عمل کرتا ہے. بالکل ٹھیک. تو خبر کے درجے میں جاننا، تقریر کے لیے جملے، فکرے، واقعات یاد کر لینا، تقریری مقابلہ کرنا اور بات ہے. ماننے کے لیے دل بیدار، دل زندہ چاہیے، دل میں اترے، علم بنے تو مانا جاتا. صحیح. خبر بنے تو ایک بے جان کاغذ پہ کتنی خبریں چھپتی ہیں، اس کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. بالکل صحیح. وہیں شادی کی بھی ہوتی ہے، وہاں موت کی بھی ہوتی ہے، وہاں جشن آزادی کی بھی ہوتی ہے، وہاں ڈاکے کی بھی ہوتی ہے. کاغذ کو کیا اثر. انسانی دماغ بھی ایک پیپر ہے، اس پہ خبریں پرنٹ ہوتی رہتی ہیں، اخبار بن جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بات دل میں اترے خواہ مخواہ ماننی پڑتی ہے، وہ مانی جاتی ہے اور وہ علم بن جاتی ہے.
بالکل صحیح بات. تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس بچی کے پاس خبر ہے، علم نہیں ہے. علم نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیونکہ دل کی بات تو پھر ہر کوئی مانتا ہے نا جی، اور دل میں اترے تو پھر مانی جاتی. پھر وہ علم بن جاتی. شاہد غلام ہیں جی، جیو آر کلب لاہور سے. مکمل بچہ پیٹ میں مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کیوں نہیں کی جاتی، حالانکہ اسے زندگی تو مل چکی ہوتی ہے. یہ بھی فرما دیجئے کہ ناسمجھ مرنے والے بچوں کا مذہب کیا ہوتا ہے. جو بچہ پیٹ میں مر جاتا ہے اس کی زندگی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. زندگی شروع ہوتی ہے دنیا میں آنے سے. صحیح. جو بچہ دنیا میں آ کے چند سانس بھی لے کے مرتا ہے اس کو کفن بھی تجہیز دیا و جاتا ہے، جنازہ بھی پڑھا ٹھیک ہے. جاتا ہے. جو پیٹ سے مردہ پیدا ہوتا ہے وہ تو جیسے ایک پتھر ہے، مٹی ہے. پیٹ میں جو زندگی اس میں رہی اس کا کوئی شمار نہیں ہے، وہ شمار میں نہیں کیا. آتی. دنیا سے اس بالکل. کا کوئی تعلق ٹھیک نہیں، ہے. وہ ایک الگ جہان ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا وہ کفن دفن جنازہ وغیرہ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. جو پیدا ہو کر چند سانسیں بھی لے کر مر جائے اس کا باقاعدہ پھر غسل کفن جنازہ وہ ہوتا ہے. معصوم بچوں کا، نابالغ بچے جو مومن کے ہیں وہ مومن شمار ہوں گے. ٹھیک ہے. جو غیر مومن کے، کافر کے بچے ہیں ان کو اللہ آخرت میں آزمائے گا کوئی حکم دے کر، یہ کام کرو. جو کرے گا مومن شمار ہوگا، جو نہیں کرے گا وہ. اچھا 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 اچھا. صحیح. بلکہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ ایک آگ کا پردہ ہوگا اور حکم ہوگا اس میں کود جاؤ. جو کود جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ پردہ ہی نظر آ رہا ہوگا، وہ دراصل جنت ہوگی. سبحان اللہ. جو انکار کر دے گا وہ دنیا میں بھی تو انہیں انکار ہی کرنا تھا، تمہاری آزمائش ہو گئی. صحیح. بالکل صحیح. پھر بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنت میں جو غلمان یعنی کام کاج کرنے والے بچے ہوں گے وہ ہوں گے جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، ماں باپ مسلمان نہیں تھے، وہ ابھی اسلام کے مکلف نہیں ہوئے تھے، مر گئے. یہ بھی علماء کا قول ہے. یہ بھی ایک اس میں ہے. بالکل صحیح. لیکن قرآن نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے آگ دہکا دی جائے گی، حکم ہوگا کہ اب اس میں چھلانگ لگاؤ. کہ وہ خود عرض کریں گے کہ بارے لا ہم تو دنیا میں بالغ نہیں ہوئے، ہم پر کسی نے اسلام پیش نہیں کیا، ہم کیا کرتے؟ ہم نے کوئی کیا ہی نہیں، نہ گناہ کیا نہ نیکی کی، بالغ ہی نہیں ہوئے، مکلف ہی نہیں ہوئے. تو ہم آ جائے گا اچھا باز مالے سارے جمع ہو جاؤ، اس آگ میں کود جاؤ. جن کو اطاعت کی توفیق ہوگی وہ چھلانگ لگا دیں گے، بظاہر آگ میں کودیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ. جو عذر کرنے لگیں گے یا اللہ میں نے کیا کچھ بھی نہیں، مجھے خام خواہ آگ میں پھینک دے، فرمایا تم دنیا میں بھی ایسا ہی کرتے. کیا بات ہے، کیا بات. قرآن نے یہ بتایا ہے. صحیح. بالکل صحیح. علماء کی رائے وہ بھی ہے جو میں نے وہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے کچھ اور سوال اس میں شامل کریں گے پروگرام میں. ناظرین محترم اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال اس پروگرام میں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوسچن کے آپشن پہ ہمیں آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو آپ لکھیے اور ہمیں بھیج دیجیے، اس پروگرام میں شامل کریں گے. almurshid.tv پہ آپ ہمارے سارے گزشتہ پروگرامس بھی دیکھ سکتے ہیں اور حضرت کی تفاسیر اردو اور پنجابی بیانیہ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال وقاص الرحمان ہے ماڈل ٹاؤن لاہور سے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے اچھا یا بہتر طریقہ کون سا ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
لوگوں کو فرما دیجئے، انہیں آگاہ کر دیجئے، اگر یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کے قائل ہیں، اس کے احسانات کو مانتے ہیں، فاتبعونی، تو پھر میرا اتباع کر لو۔ صحیح۔ جب تم میرا اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، تم عاشق سے معشوق بن جاؤ گے، پھر اللہ تم سے محبت کرنے سبحان لگے گا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی تو تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، تو مطلوب تو اللہ ہے، تم طالب ہو۔ جب تم میرا دامن تھام لو گے تو تم مطلوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آسان طریقہ ہے دامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کو آپ کی اطاعت میں ڈھال لو، اپنی سوچوں کو، عقائد کو، نظریات کو اور کردار کو۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو کوئی دوسرا راستہ بتاتا ہے تو دھوکہ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، بالکل صحیح، جھوٹ بولتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، انہی کا دوسرا سوال ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اسے موسم کے اثرات مثلا گرمی یا سردی محسوس ہوتی ہیں؟ جب آپ دنیا میں کہیں سفر کرتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، برطانیہ چلے جاتے ہیں، پاکستان کا موسم محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، وہی کا موسم مرنے والا جہاں جاتا ہے اس کے موسم وہاں کے وہاں کے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے! الگ دنیا ہے، اس کے اپنے سبحان موسم ہیں، اللہ۔ اپنے شب و روز ہیں، اپنی غذا دوا ہے، اپنا آرام، اپنی بے آرامی، اپنے امراض، اپنا علاج، سب کچھ وہاں بھی ہے۔ اور وہ موسم یہاں کے اعمال سے پیدا ہوتے وہ ہیں۔ یہاں سے آپ نے موسم بنا کے لے جانے اللہ ہیں، اکبر۔ جیسا موسم ساتھ لے جائیں گے ویسا انجوائے کریں گے، جیسی غذا لے جائیں گے ویسی کھائیں گے، جیسے کردار لے جائیں گے وہاں بھگتیں گے، جو لباس لے جائیں گے وہ پہنیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا حضرت جی، ایک سوال ہے، یہ رمضان المبارک میں کہیں انہوں نے بھیجا ہوگا، ہم تک لیٹ پہنچا۔ مسز عرفان ہے بریڈ فورڈ سے، ان کا سوال ہے کہ رمضان المبارک میں تو شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن غزوہ بدر میں ابلیس ذاتی طور پر انسانی روپ میں آیا تھا، جبکہ غزوہ بدر بھی تو رمضان المبارک میں ہوا تھا۔ جی بالکل، بڑا ویلڈ سوال ہے، لیکن یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ ازل سے ہی شیطان رمضان میں بند کر دیے جاتے تھے۔ اچھا، یہ بالکل احسان تو ٹھیک۔ امت محمدیہ پر ہوا نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان وہ تو اللہ، پہلا رمضان تھا، ابھی تک شیطان بند نہیں ہوئے تھے، سبحان اللہ، بے شک، ابلیس خود اس میں شریک ہوا، تو پھر صحیح، یہ حکم آ گیا کہ آئندہ شیطانوں کو، شاید اسی وجہ سے اللہ نے حکم دے دیا، وہی سبب بن گیا ان کے قید ہونے کا۔ یہ بھی ہو سکتا سبحان ہے اللہ۔ کہ اس کی وہی جرت جو ہے یا وہی گستاخی جو ہے وہی اس کے قید ہونے کا سبب بن گئی ہو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، سبحان اللہ، کیونکہ یہ نہیں قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ ازل سے ہی بند کر دیا نہیں جاتا نہیں، ہے۔ یہ تو نہیں ہے، کام جب سبحان نازل اللہ، ہوئے تو سبحان خبر اللہ، جب آئی تب سے کام شروع تب سے کام شروع تو ہے۔ ہو سکتا ہے اس بدر کی گستاخی میں اللہ نے اس یہ کو سزا یہ دے سزا دی ہو ملی کہ ہو۔ آئندہ رمضان میں ان کو باندھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خرم حمید ہیں، کانسٹیبل ہیں لاہور سے، اگر کوئی شخص قضائے عمری شروع کر دے لیکن اس دوران اس کی موت واقع ہو جائے تو کیا باقی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ اللہ کریم سب کا اجر عطا فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ جس منزل پہ کوئی چل پڑتا ہے، راستے بھی مر جائے وہ منزل پہ پہنچا دیتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، چلنے میں دو باتوں کا لحاظ ہو، نیت خاص ہو، چلنے کا انداز حضور کے حکم کے مطابق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نیت خاص ہو، عقیدہ درست ہو، عمل حضور کے حکم کے مطابق ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہنچنا ضروری نہیں ہے، پہنچا وہ خود دیتا۔ خود دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت جی، تہذیب الطاف شیخ پورہ سے ان کا سوال ہے کہ مجھے قبر سے بہت خوف آتا ہے، اکثر رات کو اٹھ کر رونا شروع کر دیتی ہوں اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، تب تھوڑا سا دل کو سکون ملتا ہے، اکثر ہی ایسا ہوتا ہے، کوئی حل بتائیے۔ یہ تو بڑا اللہ کا انعام ہے، دنیا قبر سے بے خبر ہو چکی ہے، بھول چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہادم اللذات کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ لذتوں کو مٹا دینے والی کو یاد رکھو، یعنی موت کو۔
دنیا میں ایسے رہو کن فی دنیا کا انا کا غریب ان کہ میں یہاں مسافر ہوں، میرا گھر قبر میں ہے۔ اور عابر سبیل، یا جس طرح راہ گزر پہ کوئی چل رہا ہوتا ہے، مطلب کہیں سستا لیتا ہے یا کسی درخت کے نیچے رک جاتا ہے۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو اہل قبور میں شامل رکھو کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ صحیح۔ تو یہ تو اللہ کا انعام ہے، لیکن اس کا ڈر یہ ہے کہ پھر اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ قبر میں اگر ڈر آتا ہے تو وہ کام نہ کرے جو قبر میں نقصان دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ کا ذکر کرے، تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، حلال کھائے، سچ بولے، زندگی کو حضور کی اطاعت میں ڈھال لے تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ پھر جنت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کام جس دن سے شروع کر دیں خوف نکل جائے گا۔ نکل جائے گا۔ بالکل صحیح۔ تو صرف ڈرنا اور عمل نہ کرنا، یہ ڈر بار بار آتا رہے یہ گا۔ تو ڈر پھر محض وہم ہے، اس کی تو کوئی اصل حقیقت نہیں ہے، کوئی اصل اس کی بالکل کوئی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، آپ ایک بات سوچتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ حقیقت ہے۔ صحیح۔ صرف سوچتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو وہ ایک وہم ہے، آیا گزر جائے گا، کسی اور طرف مشغول ہو گئے، کوئی گانا بجانا سننے لگ گئے، ٹی وی دیکھنا بھول جائے گا۔ بالکل صحیح۔ لیکن اگر فراغت میں پھر یاد آتا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ یار ادھر بھی توجہ کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا سبحان علاج اللہ۔ یہ ہے کہ اس کو عمل کا ذریعہ بنایا جائے۔ بے شک، بے شک۔ اگلا سوال حضرت جی، یہ فیاض احمد دبئی سے، یہ کہتے ہیں کچھ لوگ دنیا آباد کرتے کرتے دل کی دنیا برباد کر بیٹھتے ہیں، انہیں اس نقصان کا احساس کیسے دلایا جا سکتا ہے؟ میرے بھائی، اسی بات کو 30 پارے قرآن ہر آیت میں زیر بحث لاتا ہے۔ اسی بات پر سارے دین کی بنیاد استوار ہے۔ یہی بات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، آپ کے عمل مبارک سے، آپ کی حیات طیبہ سے ثابت ہے۔ یہی کام تمام صحابہ کرام کرتے گئے، یہی تابعین، تبع تابعین، اہل اللہ، علماء امت، علماء حق، اللہ کے نیک بندے سارے یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ صرف میں اور آپ نہیں کر رہے، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ، پتہ پتہ گواہی دے رہا ہے۔ لیکن آپ کسی کو پکڑ کر نہیں لے جا سکتے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو فرمایا درگزر کرو، برداشت کرو، کیونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس کا حساب اللہ لے گا۔ صحیح۔ آپ بتا دیتے ہیں، آپ کا حق ادا ہو گیا۔ توفیق عمل، اب اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بگڑا ہوا ہے تو توفیق عمل نہیں دے گا، درست ہے تو اسے توفیق عمل مل جائے گا۔ تو نتیجہ ہر شخص کے اپنے کردار پر ہے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں کہ میں نے بتایا تو یہ سمجھنا نہ سمجھنا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کے بس میں بتانا ہے۔ صحیح۔ آپ یہ بھی غور کریں جو آپ بتا رہے ہیں یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا آپ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح۔ قرآن کا یہی منشا ہے، دین یہی ہے، یہ تحقیق بتانے والے پر لازم ہے۔ سنی سنائی پر تبلیغ نہ کرے، سمجھے، سیکھے اور کرے۔ آگے نتائج اس کے نبی ذمہ دار نہیں ہے، فرمایا میرے حبیب آپ کا کام پہنچا دینا ہے، مانتا نہیں مانتا اسے اس کا حساب میں لوں، نہیں مانتا اسے روزی بھی ملے گی، اس کے انسانی حقوق بھی محفوظ رہیں گے، مسلمان معاشرے میں رہ سکتا ہے، جان مال آبرو محفوظ رہے گی، صحت بیماری کا علاج ہوگا، بچوں کی پرورش ہوگی، روزگار کے مواقع ہوں گے، انسانی حقوق اس کے برابر رہیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ بندوق لے لو، یہ نہیں مانتا اسے گولی مار دو، یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ دین نہیں ہے۔ دہشت گردی سے یا بندوق کے زور سے مسلط نہیں کیا جا سکتا، جو نہیں مانتا اللہ اس سے حساب لے گا۔ صحیح۔ تو آپ نتائج کی آرزو نہ کریں، نتائج من جانب اللہ ہوتے ہیں، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیں، آگے اللہ کا اور اس کا معاملہ۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ جانے کب اسے توبہ کی توفیق دے دے اور جانے کب تک نہ دے دے۔ بالکل صحیح۔ اور آپ کی آج جو آپ نے بات اس سے کیا اس کا اثر ہو سکتا ہے سال بعد، 2 سال بعد، کبھی جاگے، کبھی اس کے دل سے آواز آئے یا ہو ہی نہ۔ آپ بات پہنچانے کے آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح۔
حضرت جی وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ آپ جائیے، وہاں پہ کوسچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے اور ہمیں بھیج دیجیے، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے. almurshid.tv میں آپ ہمارے تمام گزشتہ پروگرامز دیکھ سکتے ہیں، حضرت جی کی تفاسیر دیکھ سکتے ہیں، اردو میں، پنجابی میں بیانیہ تفسیر وہ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا